آج مولا علی شیر خدا مشکل کشا کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ ڈائریکٹ راضی ہو جاتا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، تنگ دست ہو چکا ہوں، آج سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے اور رب کریم سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ اس کے معجزے، آپ اس کے کمالات، آپ اس کے فائدے دے کر حیران ہو جائیں گے، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اللہ سے مانگنا کتنا آسان ہے، اللہ سے خزانے لوٹنا کتنا آسان ہے۔ سورہ اخلاص جس کا لفظی معنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس قرآنی صورت کو پڑھنے والے پر خاص رحمت کیوں ہو جاتی ہے؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص واحد وہ کلام پاک ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے نیا گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ مولا علی اللہ کے حبیب کے داماد ہیں، اللہ کے شیر ہیں، ان کا بتایا ہوا عمل آج اگر کوئی مقروض ہے، کروڑوں کا قرض دار ہے، قرض سے خلاصی کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ یہ وظیفہ رات نماز عشاء کے بعد پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، رات کو 10، 11، 12 بجے پڑھ لیں، تہجد پہ پڑھ لیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ رات کے اندھیرے میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ اسے کرنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی رحمت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا؟ ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرو۔ بے اولادی کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ بے شمار اسمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں۔ مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ بے اولادی کے لیے سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کئی سالوں سے بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ نے کئی سالوں یعنی 4-5 سال بعد بھی نرینہ اولاد سے مالا مال کیا۔ بیٹے کے خواہش مند حضرات بھی نیت کر کے بیٹھے کہ مولا کریم تیرے در سے نرینہ اولاد کے لیے جولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ کر مانگے، اللہ نرینہ اولاد سے مالا مال کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی اتنی ہے کہ کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سورہ اخلاص کے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنی کامیابی کا تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو کرنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش یہ سورہ اخلاص کو ہم نے پہلے پڑھا ہوتا، کاش اس کامل وظیفے کو پہلے کیا ہوتا تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑتی۔ خدا را یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ نے مالا مال کیا، یہ وظیفہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی اللہ کے کرم سے، اللہ کے رحم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ فوراً حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان بغیر دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے،
ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عوام، بہتر قوم کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب میں اور آپ سب سے بہتر ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے بتایا کہ نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ابھی آئیں گے، جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں گے، جو بغیر اللہ کے حبیب کو سنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہوں گے۔ آج میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر دیکھے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ بھی بہترین قوم میں سے ہیں تو پھر اللہ کو ایک مانتے ہوئے سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آج کل رشتوں میں بہت کمی ہے، بیٹی کی رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ رب جولیاں بر بر کر عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اپنے مقاصد کی نیت کر کے ایک بار اللہ کریم سے مانگ کر دیکھے، میرا رب جولیاں بر دے گا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑے مقروض ہے، یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے ختم ہوگا۔ کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے پڑے، نوکری شادی کے لیے پڑے، گھر میں سکون راحت اطمینان کے لیے پڑے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنے کے لیے پڑے۔ آج تک آپ کی وہ حاجت جو پوری نہ ہو سکی، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، اپنی ناممکن حاجات کو ممکن بنانے کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو رات کے اندھیرے میں پڑھنے والا جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، لیکن آج کا وقت وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد راتوں رات فرشتے آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ لیکن اس کا بہترین وقت جو اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ نماز مغرب سے لے کر صبح فجر سے پہلے، یعنی رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف سناٹا ہو جاتا ہے، اس اندھیرے میں آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، رات 9-10 بجے پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، درود کی محفل میں اپنا نام لکھواتے ہیں، اور اللہ درود کی محفل میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے گھر ہے، گھر چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، حاجت چھوٹی ہے، بڑی ہے، جیسی بھی ہے، صرف اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کریں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آج تک لوگ اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار سورہ اخلاص پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، صرف ایسے وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن اللہ کریم سے مانگنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتا۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں سورہ اخلاص سے پہلے یا ربنا پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ رب کو یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کہہ کے پکارتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، میرا رب جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی اگر اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے تو یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ آپ نے صرف 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جانا ہے، اللہ کو منا لینا ہے، اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کا لاڈلا بننے کے بعد اب آپ جو مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا، آپ جتنا مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج یا ربنا کو بتائے گئے طریقے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کریں۔ سورہ اخلاص رب کریم کی وہ قرآنی صورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اکرام، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جائے۔ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب سے ضد کی کہ جلدی بتا دیجئے وہ کون سی صورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج سورہ اخلاص کا جو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، اسے پڑھنے کے بعد آپ کی نیکیوں کا پلڑا اتنا باری ہو جاتا ہے، آپ کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے اے فرشتو، یہ کون ہے جو رب کو سورہ اخلاص پڑھ کر یاد کر رہا ہے، جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اب 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی، غلط فہمی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرنا ہے جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کے شعر
مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے تہجد میں پڑھ لے، رات 9-10 بجے پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، رات کے اندھیرے میں سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھ لے گا، جو مانگے گا اللہ جولیاں بھر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کا اتنا خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ 1,00,000 مانگتے ہیں تو اللہ 10,00,000 سے نوازتا ہے، 1 نیکیوں پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، مانگنے والے کو اللہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو صرف اور صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کرو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اللہ اتنے کمالات، اتنے فائدے، اتنے معجزات سے نوازتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ صرف اسی کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے نصیب میں لکھی جتنی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ یہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا یا وظیفے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ یہ کامل وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھے۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میرا رب کتنا رحمان ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہے اور یہ کیسا طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ ارجنٹ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر انسان بے صبرا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ اللہ کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل۔ اس عمل کو اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بار وظیفہ دوبارہ سن لیجئے۔ 11 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے، ضد کر کے مانگا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ
آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔